السلام علیکم ناظرین کرام۔ 26 سال حکومت کرنے کے بعد سلجوقی سلطنت کے پہلے فرمان روا سلطان طغرل بیگ کے انتقال کے بعد ملک بھر میں چھوٹے بڑے گروہ حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے جنگ و جدل پر اتر آتے ہیں، پر تھوڑے سی مشقت کے بعد ان میں سے ایک نوجوان اس سارے حالات پر قابو پا لیتا ہے اور زمین پر ابھرنے والے اس نومولود سلطنت جس نے ابھی تک اپنا عروج بھی نہیں دیکھا تھا کو ختم ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس نوجوان کا نام محمد ابو شجاع تھا، پر دنیا اسے الپرسلان کے نام سے جانتی ہے۔ ترکی زبان میں الپرسلان کا معنی بہادر شیر کا ہے۔ یہ شیر وفات پانے والے سلطان طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ یا جسے چغری بیگ بھی کہا جاتا ہے ان کا بیٹا تھا۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ سلطان طغرل بیگ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پیارے ویورز، سلطان طغرل بیگ کی زندگی پر ہم نے تفصیلی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ سلجوقی سلطنت کی باری ذمہ داری جب الپرسلان کے کندھوں پر پڑی، اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ سن 1064 میں خلیفہ وقت نے بغداد میں ایک عام دربار کا انعقاد کیا جس میں الپرسلان کی سلجوقی سلطنت پر حکمرانی منظور کرنے کے ساتھ ساتھ الپرسلان کو عزت دولہ اور ضیاء الدین کے خطابات بھی دیے۔ اس طرح بغداد میں سلطان الپرسلان کے نام کا خطبہ بھی جاری کر دیا گیا۔ عباسی خلیفہ کی طرف سے حکومت کا اجازت نامہ ملنے کے بعد بہت جلد الپرسلان سلجوقی لشکر کے ساتھ جہاد کے غرض سے آذربائیجان کی طرف روانہ ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اس وقت افغانستان سے لے کر آذربائیجان کے سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کے سرحد تک پہنچا تو آپ نے لشکر کا ایک حصہ اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک کے حوالے کر کے جارجیا کی طرف روانہ کیا۔ جارجیا میں یہ بہت بہادری سے لڑے، بہت سے قلعے فتح کیے، جارجیا کے بادشاہ کو جزیہ دینے پر بھی مجبور کیا۔ اس کے بعد الپرسلان نے ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلایا اور ان کے ساتھ مل کر ارمینیا کے عیسائی حصے پر حملہ کیا۔ ناظرین کرام، اس وقت تک ارمینیا دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک اسلامی ارمینیا اور دوسری عیسائی ارمینیا تھی، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے سارے ارمینیا پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سلطان کے حکم پر فوج عیسائی ارمینیا کے دارالخلافہ کی طرف مڑی تو فوج نے اس شہر کو ناقابل تسخیر جانا، کیونکہ یہ شہر چاروں طرف سے پانی میں گرا ہوا تھا۔ شہر کو خشکی سے ملانے کے لیے صرف ایک لکڑی کا پھول تھا اور شہر کے فصیلوں پر محافظ تیرانداز بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ دوسری جانب سلجوقی لشکر کے پاس جو منجنیق تھی وہ شہر کے فصیلوں تک گولے نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس شہر کی حفاظت بھی عیسائیوں نے زبردست کی تھی، کیونکہ اس میں 500 سے زیادہ عیسائی گرجا گھر تھے، اس لیے ان کے نزدیک یہ شہر بہت مقدس سمجھا جاتا تھا۔ الپرسلان نے اس وقت خضر دمائی سے کام لیتے ہوئے بہت ساری لکڑیاں جمع کروا کر اس سے ایک مضبوط برج بنایا، اس کے اوپر منجنیق لگایا۔ اب چونکہ زمین سے کافی اونچائی پر منجنیق سے گولے برسائے گئے تو سیدھا فصیل کے اوپر محافظوں کو نشانہ بنانے لگے۔ اس طرح محافظوں کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر کے کچھ سپاہیوں نے فانی کو عبور کیا اور قلعے کی دیواروں کو کوکلا کر کے ایک حصہ گرایا۔ اس طرح سلجوقی لشکر اندر داخل ہو گئی اور شہر کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ اس جنگ کے بعد الپرسلان اصفہان واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد اپنے آبائی علاقے جند کو بغیر کسی جنگ کے فتح کیا، پھر کچھ وقت اندرونی انتظامات ٹھیک کرنے اور سلطنت میں چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد الپرسلان پھر سے مغرب کی طرف متوجہ ہوئے اور رومی سلطنت پر کئی اطراف سے حملہ آور ہوئے، قونیہ اور اناطولیہ پر قبضہ کیا۔ اس طرح شام، یمن، حجاز مقدس اور فلسطین میں بھی عباسی خلافت کا خطبہ جاری کروایا۔ دوسری جانب قیصر روم یعنی رومی بادشاہ رومانس دیوجانس نے ایک غیر معمولی فوج تیار کر دی، جس میں تقریباً تمام یورپی ملکوں کی فوج کے ساتھ ساتھ روس کی فوج بھی شامل تھی۔ مشہور تاریخ دان ابن کثیر اپنی کتاب میں اس فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ بتاتے ہیں۔
ابن راوندی کے مطابق صلیبی فوج 6 لاکھ سواروں پر مشتمل تھی، جبکہ سلجوقی فوج 15,000 کے قریب تھی۔ یورپی مورخ گبن کے مطابق اسلامی فوج 40,000 سے زائد نہ تھی۔ دوسری جانب رومی فوج میں اعلیٰ قسم کے منجنیق بھی شامل تھے، جن میں ایک منجنیق کو چلانے کے لیے 1200 لوگ کام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی بادشاہ اپنے جرنیلوں کو نہایت غرور کے ساتھ کہتا تھا کہ آنے والی موسم سرما کی سردی ہم رے میں گزاریں گے، جو کہ سلجوقی دارالحکومت تھا۔ غرور کا تو یہ عالم تھا کہ جنگ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے سلجوقی صوبے اپنے کمانڈروں میں تقسیم کیے تھے۔ دونوں فوج ملازکر کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ الپرسلان کے استاد محمد بن عبد المالک بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر کہ کل جمعہ کے نماز کے بعد حملہ کرنا بہتر ہوگا، اس پر عمل کیا گیا۔ جمعہ کی نماز الپرسلان نے اپنے فوج کے ساتھ ادا کر دی۔ نماز و دعا کے بعد دونوں فوج میں جنگ شروع ہوئی۔ صلیبی فوج کے ہر اول دستے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ شہادت کے جذبے سے سرشار اسلامی فوج بہت بہادری اور جوان مردی سے لڑی۔ اول دستے کی ناکامی کے بعد پیچھے آنے والی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ واپس بھاگنے لگے، جس سے ساری فوج میں بد انتظامی پیدا ہوئی، جس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا۔ قیصر روم رومانس اس جنگ میں ایسی بری حالت میں پکڑا گیا تھا کہ جس غلام نے اسے پکڑا تھا اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ تو بعد میں قیدیوں کو جب الپرسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو کچھ عیسائی کمانڈر جو قیدی تھے انہوں نے تعظیماً قیصر روم کے پاؤں چھونے چاہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ شہنشاہ روم ہے۔ بہرحال جنگ کے بعد الپرسلان نے قیصر روم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ قیصر روم اور ان کے جرنیلوں کے لیے ایک بہت بڑا خیمہ تیار کروایا۔ 7 دن تک ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ یورپی مورخین بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ 7 دن کے بعد سلطان نے قیصر سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ قیصر نے کہا کہ اگر تم ظالم ہو تو مجھے مار دو گے، اگر تجھ میں تکبر ہے تو مجھے ہتھکڑیوں سے باندھ کر سارے سلطنت میں گھماؤ گے اور پھر قید کر دو گے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تاوان لو اور معاف کر دو۔ اس پر سلطان نے کہا کہ اگر تو میری جگہ ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ قیصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا بدترین سلوک۔ خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں کے درمیان معاہدہ طیف آیا۔ معاہدے کے مطابق 15 لاکھ تاوان جنگ کے علاوہ سالانہ 3,07,000 دینار رومی سلطنت سلجوقی سلطنت کو ادا کرے گی۔ تمام مسلمان قیدی رہا ہوں گے۔ قیصر روم اور اس کے جرنیلوں کو آزاد کرایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ معاہدہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ قیصر روم کو قید کرنے کے دوران عیسائیوں نے میکائل ہپتم کو اپنا بادشاہ بنایا تھا۔ اس جنگ کے بعد سلطان کی خواہش تھی کہ سارے ترکستان کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے 2 لاکھ مجاہدین کی فوج سن 1072 کو اس طرف روانہ کیا۔ 25 دنوں کی مسافت کے بعد جب ایک جگہ پر سلجوقی لشکر نے آرام کی عرض سے پڑاؤ ڈالا تو لشکر میں شامل ایک سپاہی نے سلطان الپرسلان کو ایک خنجر سے بری طرح زخمی کر دیا۔ سپاہی کو اس وقت دوسرے سپاہیوں نے پکڑ کر قتل کیا، لیکن زخم گہرا ہونے کی وجہ سے الپرسلان بھی جان بر نہ سکے اور 24 نومبر 1072 میں تقریباً 43 سالہ یہ عظیم اور بے خوف سپسالار اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پیارے ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔